بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام، چوتھا حصہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا پکایا کرتا تھا۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک دن دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک سچا انسان سمجھتے ہیں، آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائیو، میں تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، کیونکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، وہ اپنی خدمت پر اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ ساقی کو رہا کر دیا گیا اور باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب ساقی رہا ہو رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ رہا ہونے کے بعد اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ یوسف نامی ایک انسان زندان میں بغیر کسی جرم کے پڑا ہوا ہے۔ ساقی نے وعدہ کیا کہ میں بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر ضرور کروں گا۔ لیکن جب وہ جیل سے رہا ہوا تو شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی اور وہ بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ سال جیل میں گزارنے پڑے۔ آپ علیہ السلام نے کل ملا کر 14 سال جیل کاٹی۔ ساقی اپنی خدمت پر مامور تھا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور وہ ایک سرسبز میدان میں چر رہی ہیں۔ اچانک 7 دبلی اور پتلی گائیں نکلی اور ان پتلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ 7 سرسبز بالیاں ہیں اور ان سرسبز بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے کھا لیا۔ بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا۔ مصر کے دانشمندوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، لیکن دانشمندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ دانشمندوں نے جواب دیا یہ پریشان کن خواب ہیں، ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ کافی تلاش کرنے کے باوجود بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخرکار ساقی کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نامی ایک شخص زندان میں پڑا ہوا ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں اور جنہوں نے میرے خواب کی سچی تعبیر مجھ کو بتائی تھی۔ تب ساقی نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس زندان میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ تب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زندان میں پہنچا اور عرض کی اے یوسف، آپ بہت بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 پتلی اور دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے ہیں، اور ان 7 سبز خوشوں کو 7 خشک خوشے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجیے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ فرمایا اور کئی برسوں تک بھولنے کی بنا پر نہ جھڑکا اور نہ ہی اپنے الہامی علم پر بخل کیا۔ اسی وقت خواب کی تعبیر بتا دی۔ پھر ساقی نے یہ سارا معاملہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بھی
کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے۔ پھر تعبیر کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم اور دانشمندی اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ کہنے لگا، اسے شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب کا اشتیاق سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، پہلے میرے جرم کی تحقیق کر لیں جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور احترام کرتا رہا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی یعنی زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ مصر کی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس معاملے میں بی بی زلیخا کے ساتھ ان عورتوں کی سازش تھی اور ان کی سازش کی بنا پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا۔ بی بی زلیخا نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل مدد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانے میں رہتے ہوئے یہ عالی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو وہ کہنے لگی، واقعہ کھل گیا ہے، میں خود اس امر کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور بیان کرتی ہوں۔ واقعی میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا کہ یہ عورت مجھ کو پھسلا رہی تھی، اس بات میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ میں خود اقرار کرتی ہوں کہ وہ قصور میرا تھا، تاکہ میرے خاوند کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے میں بھی پاک دامن رہی ہوں۔ یہ سچی بات ہے کہ خیانت کرنے والوں کی اور مکاروں اور دغابازوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتا۔ زلیخا کا کہنا سچ تھا، اور اپنی عزت اور آبرو کی پرواہ نہ کرنا اس واسطے بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کے بعد زلیخا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے محروم ہو رہی تھی اور پشیمان تھی۔ آپ علیہ السلام کے دیدار کے بغیر عشق انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس لیے اپنی ذلت اور رسوائی کی پرواہ نہ کی اور معاملہ صاف کر دیا۔ بادشاہ ریان پر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا سکہ بیٹھ گیا، اور ساقی کی حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل اور دانشمندی کا ذکر، اپنے خواب کی دل کو لگتی ہوئی تعبیر اور عصمت نفس، یہ سب امور تھے کہ جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ ہستی کے دیدار اور اس سے استفادے کا عاشق بنا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اسے جلدی میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے ساتھ جیل خانے سے باہر نکل آئے۔ جب بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کے راست بازی اور امانت داری اور وفا عہد کا کچھ تجربہ ہو گیا، اور عورتوں کی زبان سے، خاص کر بی بی زلیخا کی زبان سے پکی دیانت داری اور امانت داری کا یقین ہو گیا، اور پھر بادشاہ سمجھا کہ ان کی عقل، دانش اور وفاداری بے نظیر ہے، اس لیے بڑی مسرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا، بے شک آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں قید سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیں، میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں اور عام مختار بنا دیا۔ خواب کی تعبیر کچھ یوں تھی کہ پہلے 7 سال مصر میں شدید بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگیں گی، خوب غلہ
اور اناج پیدا ہوگا، اور اگلے 7 سال سخت خشک سالی اور قحط پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص اور کم قیمت میں فروخت ہوئے، پھر عزیز مصر کے گھر کے مختار کل ہو گئے، پھر مجرموں کی طرح قید خانے میں چلے گئے، اور کچھ مدت جیل میں گزار کر آج شاہی خزانوں کا مختار کل بن گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں کسانوں کو کہہ دیجئے کہ خوب کوشش کریں، خوب زراعت کریں۔ اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال میں خوب غلہ پیدا کریں اور اس کو گوداموں میں جمع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کر دوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر آپ علیہ السلام کو مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد عزیز مصر فوت ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام غلہ اس میں جمع کر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے رہے۔ غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کا مال و متاع تھا سب ختم ہو گیا۔ مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ مصر کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ختم ہونے پر سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قحط کا اثر تمام مصر اور اس کے اطراف کے ممالک میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ پھر غلے کے حصول کے لیے قافلے کنعان سے مصر جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مصر میں عزیز مصر نے غلے کا انبار کھولا ہوا ہے، اجازت ہو تو ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر جائیں اور وہاں سے غلہ لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، سوائے بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب برادران یوسف والد کی اجازت سے مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک نگاہ میں ہی ان کو پہچان لیا، اور ان میں سے کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ آپ ان سے بچپن میں جدا ہوئے تھے اور انہوں نے سوداگروں کے ہاں فروخت کیا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وقت آ سکتا ہے۔ وہ بچہ جسے غلامی کی حالت میں بیچ دیا تھا آج وہ عزیز مصر بن سکتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شک ہے تم کہیں جاسوس تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ہمارے دادا پر دادا بھی نبی تھے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارے والد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے والد صاحب زندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم سب کتنے بھائی ہو؟ کہا، ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی ہمارا نہایت خوبصورت جو نبوت کے لائق تھا، ایک دن ہم جنگل میں کھیل رہے تھے کہ اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اس کے غم میں ہمارے والد صاحب نے گوشہ گیری اختیار کی اور اس کے سگے بھائی کو اپنے حضور میں رکھ کر غم کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ برادران یوسف جب مصر پہنچے تھے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور شاہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بہرحال تمام حالات معلوم کرنے کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے۔ پھر ان کے برتن غلے سے بھر دیے اور ان کو تیار کیا۔ جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے اتنا ہی ان کی بوریوں میں بھر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہاری کتنی مدد کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خدمت گزاروں سے فرمایا کہ ان کی جمع پونجیاں ان کی بوریوں میں رکھ دو، جب یہ اپنے گھر کو جائیں اور اپنی پونجیوں کو پہچان لیں تو ممکن ہے کہ یہ لوٹ کر دوبارہ میرے پاس آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو بھائیوں نے تمام قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان فرما دیا۔ عرض کی کہ والی مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، اس لیے آپ علیہ السلام سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کریں گے، اور اس طرح ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے، وہ یہ کہ جب تک ہم سب کے سب گھیر نہ لیے جائیں تم ضرور اس کو اپنے پاس صحیح سلامت لائیں گے۔ پھر جب سب نے متفق ہو کر والد کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ علیہ السلام کو ہر طرح اطمینان دلایا، تب آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ محض اسباب ظاہری ہے، ورنہ کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب اس معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں دینا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا ہم نے جو قول اور اقرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار بنیامین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور تحفے عزیز مصر کے ہاتھ روانہ کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جدا جدا داخل ہونا، میں خدا کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، صرف حکم اللہ کا ہے، میرا کامل بھروسہ اس پر ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور یقینی بات اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بطور نصیحت فرمائی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو ہو کر داخل ہو گئے اور غلہ لینے کے لیے مصر میں پہنچ گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔